السلام علیکم پاکستان میں ملک اسلام نوان نہایت اہم پیش رفت اور بہت بڑی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ڈیولپمنٹس کچھ اس طرح کی ہیں کہ آج تو دو بڑی ڈیولپمنٹس ہیں اور تیسرے نمبر پر پاکستان تحریک انصاف کا جو ڈائلاگ چل رہا ہے اس کا راؤنڈ 2 بھی چلے گا۔ تو عدالت عظمیٰ نے جو کل آپ کو پریڈکشنز دی تھیں، جو آپ کو پیرامیٹرز دیے تھے، اس کے مطابق الیکشن کمیشن آف پاکستان سے پوچھا گیا ہے کہ ہاں بھائی پیسوں کا کیا معاملات ہے۔ تو اس صورتحال میں فنڈز کے اجراء کا کیس سپریم کورٹ کا نوٹس الیکشن کمیشن میں پہنچ چکا ہے اور سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن سے فنڈز پر پیش رفت رپورٹ آج طلب کر لی ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے لیے فنڈز ملیں گے یا نہیں، سپریم کورٹ کے رجسٹرار آفس نے الیکشن کمیشن کو آج کے دن رپورٹ کروانے کا آرڈر جاری کر دیا۔ یہ پہلی پیش رفت تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کل کے ریمارک سے کل ایک پراپر فیصلہ آنا تھا لیکن وہ نہیں آ سکا کیونکہ حکومت وقت پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے، کیونکہ وہ اس وقت ڈائلاگ کر رہی ہے اور ڈائلاگ کا جو متن ہے وہ تقریباً آپ کے سامنے ہے۔ بیسیکلی پی ٹی آئی کا 3 نکاتی ایجنڈا جو ابھی اس وقت سامنے ہے پاکستان تحریک انصاف کا۔ کل جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بیٹھے تھے، جنہوں نے اسحاق ڈار، یوسف زرگیلانی اور شاہ محمود قریشی نے باہر آ کر پریس کانفرنس کی اور انہوں نے بتایا کہ ان کے ایجنڈے میں کیا چیزیں شامل ہیں۔ سو بیسیکلی حکومت وقت یہ چاہتی ہے کہ اس وقت پورے ملک پاکستان میں جو الیکشنز ہیں وہ ہم اکٹھے کرواتے ہیں اور اگست میں ہم اسمبلیز کو ڈیزالو کرتے ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف یہ نہیں چاہتی۔ پاکستانی تحریک انصاف کا یہ ماننا ہے کہ حکومت وقت کو جلد از جلد الیکشنز کے لیے جانا پڑے گا، اور نہ صرف الیکشنز میں جانا پڑے گا بلکہ ان کو الیکشنز کا ایک فائنل دن دینا ہوگا، نہیں تو پھر یہ بات وہاں کی وہیں رہ جائے گی، الیکشنز آگے نہیں جائیں گے۔ اور جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ مئی میں قومی اسمبلی اور دونوں صوبائی اسمبلیوں کی تحلیل کی جائیں، مئی کے اندر، مئی 14 سے آگے تاریخ کے لیے آئین میں ترمیم کی جائے اور اس ترمیم کے لیے تحریک انصاف کے استعفے واپس لیے جائیں تاکہ اس ملک کے پاکستان میں جو ملک بھر میں الیکشنز کروانے اور 90 دن سے آگے الیکشنز کو اگر لے کر جانا تو اس کے لیے قانون سازی ریکوائرڈ ہے، اور وہ تب تک ممکن نہیں جب تک پاکستان تحریک انصاف کے استعفے واپس نہ لیے جائیں۔ ایک طرح سے پاکستان تحریک انصاف نے ایک نیا کارڈ کھیلا ہے جو شاید ان کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ثابت ہونے جا رہا ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ چونکہ اسمبلی کے اندر اس وقت اپوزیشن کے نام پر کٹ پتلیاں بیٹھی ہیں اور حکومت وقت کے ساتھ اگر پاکستان تحریک انصاف کو کوآپ کرنا ہے، دیکھیں 150 ایف آئی آرز ایک بندے کے اوپر آلریڈی ہیں اور ایک پیشی کے اندر اس کو آج ہائی کورٹ کے اندر پیش ہونا ہے، اور وہ پیشی بھی اس طرح کی ہے کہ بغاوت کے مقدمات ہیں، جو ایک بھونڈا مذاق ہے جس کے اوپر تحریک انصاف کے جو چیئرمین انہوں نے ایک بڑی پیاری ٹویٹ بھی کی ہے۔ انہوں نے بولا ہے کہ کل میں اسلام آباد یعنی کہ آج کے دن اسلام آباد میں ہائی کورٹ میں ایک انتہائی عجیب ایف آئی آر کے حوالے سے پیش ہوں گے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہم جنگل کے قانون تلے جی رہے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ طاقتور اور خود کو قانون سے بالا تر سمجھنے والوں نے میرے خلاف پاکستان کے خلاف بغاوت کرنے کے حوالے سے ایف آئی آریں درج کروائی ہیں۔ اور پی ٹی آئی کی جو ایک بڑی اسپوکس پرسن ہے مساری چیمہ صاحب ہیں، انہوں نے بھی بولا ہے کہ انشاءاللہ عمران خان صاحب ایک اچھی بلی پارٹی کی عادت کے ساتھ ہائی کورٹ پہنچیں گے اور وہ ہائی کورٹ میں پیش ہو کر اپنا موقف ریکارڈ کروائیں گے۔ یہ تمام تر تو ڈیولپمنٹس ایسی ہیں جو ہمارے سامنے ہیں، لیکن پس پردہ ظاہری بات ہے جو دکھتا ہے وہی بکتا ہے، لیکن جو ماضی میں ہم نے دیکھا اس ملک پاکستان کی سیاست بند کمروں میں ہوتا ہے، بند کمروں میں کیا ڈیلیں چل رہی ہیں یہ آنے والے دنوں میں یقیناً سامنے آنے والی ہیں۔ لیکن ہائی کورٹ کا جو مکالمہ جو ہے وہ جو کل سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک مکالمہ کیا ہے وہ بھی بڑا دلچسپ تھا۔ وہ ان سینس میں ہم بولیں گے کہ سپریم کورٹ نے بولا کہ ہم آپ کو فورس نہیں کر رہے، جیسا کہ اسمبلی کے اندر بولا گیا تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان ہمیں فورس نہیں کر سکتے اور یہ اور وہ اور دس اور دیٹ، اور دوسری جانب سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی آج کلیئر کر دیا ہم آپ کو فورس نہیں کر رہے، ہم چاہتے ہیں کہ خدارہ مل کے بیٹھ کر جو سیاسی فقدان ہے اس کو کور کریں اور الیکشنز کی ایک ڈیٹ پر آپ متفق ہوں، نہیں تو قانون ایکشن میں آئے گا، اور اگر قانون ایکشن میں آئے گا تو بڑے لوگوں کو لگ پتہ جائے گا۔ تو اس متن میں بہت زیادہ ایک مکالمہ ہوا، وہ مکالمہ آپ کے سامنے ہے، بہت زیادہ لوگوں نے آپ کو پڑھ کر سنا دیا ہوگا، مین سٹریم میڈیا نے بھی وہ آپ کے سامنے رکھا ہوگا، تو وہ قیمتی وقت ضائع کرنے کی میں ضرورت نہیں سمجھتا۔ لیکن امپورٹنٹ بات یہاں پر یہ ہے کہ جو ساتھ ساتھ ایک جانب تو ان کے ڈائلاگز چل رہے ہیں، ایک جانب تو ان کی راؤنڈ 2 چلے گا کہ کس طرح کے الیکشنز ہوں گے، کیا آپ چاہتے ہیں، کیا آپ کی ڈیمانڈز ہیں۔ دونوں پارٹیوں نے راؤنڈ 1 میں بیٹھ کر بتا دی اور آج تقریباً انشاءاللہ دوپہر 3 بجے پھر یہ پارٹیز بیٹھیں گی۔ مولانا فضل الرحمان کو کچھ خطرات لاحق ہیں اور انہوں نے بولا کہ نہیں بیٹھنا چاہیے، لیکن چلیں اس وقت سیاست کے اندر شاید یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اس وقت ارریلیونٹ ہے۔ ریلیونٹ اس وقت پاکستان تحریک انصاف ہے اور اس کا منہ بولتا ثبوت مولانا فضل الرحمان کا بیان ہے۔ انہوں نے بولا کہ
اگر پاکستان تحریک انصاف کسی طرح پنجاب میں میدان مار لیتی ہے تو آنے والے دنوں میں وفاق میں بھی یقیناً انہی کی سیٹیں ہوں گی، اور اگر انہی کی سیٹیں ہوں گی تو پھر ارریلیونٹ ہے، تو لہٰذا وہ اس حق میں نہیں ہیں۔ شاید ان کو نتائج ان کی آنکھوں کے سامنے آ چکے ہیں، اور شاید وہ یہ جان چکے ہیں کہ کسی بھی قیمت پر وہ الیکشنز نہیں جیتنے جا رہے۔ یہ تمام تر ڈیولپمنٹس کل کی اور آج کی تھیں، لیکن اس میں بڑی اہم پیش رفت یہ ہے کہ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ اس وقت جا رہے ہیں بھارت میں۔ وہ بھارت میں جو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے اجلاس کے سائڈ لائنز پر پاکستان اور بھارت کے جو وزراء خارجہ ان کے آپس میں میٹنگ ہونی تھی، اور یہ انڈیا کے اندر مظاہرے ہوئے ہیں کہ جی بلاول کو نہیں آنا چاہیے۔ ان کا جو سٹانس ہے، ان کا جو بیانیہ وہ یہ سامنے آ رہا ہے کہ آپ کے ملک میں دہشت گردی ہے، اور آپ لوگوں لبے لباب یہ ہے کہ آپ لوگ دہشت گرد ہیں، اور ہم آپ لوگوں کے ساتھ کسی بھی قسم کی ڈیل نہیں کرنا چاہتے، آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے۔ یعنی کہ ایک ہمارے منہ پر تمانچہ مارا گیا، اور جس کی چیخیں یا جس کے اثرات آنے والے دنوں میں ہم پوری دنیا سے دیکھیں گے بھی اور سنیں گے بھی۔ اس ملک پاکستان کے اوپر ایک اور داغ دھبا لگا ہے، جہاں ایک جانب ہمارے سابقہ صدر پاکستان جو آصف علی زرداری صاحب ہیں، ان کا یہ ماننا ہے کہ ان کے بیٹے کو وہ ان کی ایک آخری خواہش ہے کہ وزیر اعظم کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے لابی بھی کی ہے وزارت خارجہ میں ان کو لانے کا، اور منسٹر بنانے کا مقصد بھی یہ تھا کہ وہ اپنی لابی کریں، اپنے آپ کو لانچ کریں، اور یقیناً وہ کسی حد تک ٹھیک جا رہے تھے تو انہوں نے کافی کیے ہیں، اور اس ملک پاکستان کا ایک بہت بڑا سرمایہ ان کے اوپر صرف ہوا ہے۔ یعنی کہ اس ملک پاکستان کے جو خزانے کے اندر سے پیسے استعمال ہو رہے ہیں کسی کی پرسنل گرومنگ کے لیے، یہ کہا جائے تو بھیجا نہ ہوگا، لیکن اس ملک پاکستان میں جنگل کا قانون ہے، جو مرضی جیسا مرضی کرے، کوئی کسی کو پوچھنے کی جسارت نہیں کرتا، اور اگر کرتا ہے تو اس کو ڈرا کر دھمکا کر بٹھا دیا جاتا ہے تاکہ وہ دوبارہ جرت نہ کرے۔ باقی ایک بڑی شاکنگ نیوز ہے، ایک بڑی بری بات ہے کہ ہمارے ساتھ اتنا ناروا سلوک، اور اسپیشلی دیکھیں نا جو کراس بارڈر دہشت گردی میں ملوث ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر بات نہیں کرنا چاہتا۔ یہ جو ان کے وزارت خارجہ ہے، انہوں نے کلیئرلی بولا ہے، انڈیا کی وزارت خارجہ نے، تو ایک بہت بڑی یہ ڈس رسپیکٹ ہے پاکستان کی، ایک امبیرسمنٹ ہے پاکستان کے لیے۔ لیکن اب دیکھنا یہ کہ ہم اسی طرح کی امبیرسمنٹس کو فیس کرتے رہیں گے، یہاں ہم اس کا کاؤنٹر نیریٹو بھی لے کر آئیں گے۔ آنے والے دن ہی یقیناً ڈیسائیڈ کریں گے کہ سیاسی اونٹ کس ڈگر میں چل رہا ہے، لیکن یہاں پر ایک حاصل بحث بات یہ ہونی چاہیے کہ اس ملک پاکستان کے اندر ہم اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، اس ملک پاکستان کی ہماری ٹگے کی حیثیت نہیں، اور ٹگے کی اوقات نہیں، اور ٹگے کی رسپیکٹ نہیں، تو ہم نے اس کو ریٹریو کس طرح کرنا ہے؟ یقیناً بھیک مانگنے سے تو معاملات حل نہیں ہوں گے نا۔ ہم کٹورا لے کے جائیں گے، بھیک مانگیں گے، ان ممالک کے جو ریزروز ہیں، جن کو شاید اتنے ممالک ہیں، اس سے زیادہ بڑے ممالک نہیں ہیں، پاکستان کے چھوٹے سے چھوٹے صوبے کی مثال لیں، اتنے ممالک ہیں، اور ان کے ریزروز پاکستان سے 3 ٹائم زیادہ ہیں، 4 ٹائم زیادہ ہیں، 5 ٹائم زیادہ ہیں، 10 ٹائم زیادہ ہیں۔ بنگلہ دیش ہم سے جدا ہوا، اس کے ریزروز پاکستان سے 3 ٹائم زیادہ، لیکن پاکستان ماشاءاللہ کاسا لے کر آئے روز ہم IMF کے آگے بھیک مانگتے ہیں، جس کے اندر پوری دنیا کے اندر ہماری جو ہے نا بے شرمی کہہ لیجئے، بے عزتی کہہ لیجئے، لیکن ہم تو بے عزتی پروف ہو چکے ہیں۔ نہ صرف ملک پاکستان کے اندر اس حکومت کی کوئی عزت رہی ہے، بلکہ اس ملک پاکستان کے باہر بھی اس ملک پاکستان کی جو حکومت ہے، جو حکومت وقت ہے، اس پر فکرے کسے جا رہے ہیں، جو شاید ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ ابھی تک لیے اپنے ہوسٹ کو اجازت دیجیے۔ آج کی جو اہم ڈیولپمنٹس ہیں وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، اور آج کے اس راؤنڈ 2 میں فیصلہ ہو جائے گا کہ کیا حکومت وقت واقعی ہی سیریس ہے ڈائیلاگز کے لیے اور الیکشنز کا ایک جو فریم بنانے کے لیے، اور کیا حکومت وقت اس کو صرف ٹائم پاس کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہے۔ انشاءاللہ آنے والے 1 یا 2 دنوں میں یہ کلیئرلی ڈیسائیڈ ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد معاملات کس ڈگر میں چلیں گے۔ نہلی کی تلوار ہے، وہ تقریباً 3 یا 4 بڑے منسٹرز کے سر پر لٹک رہی ہے، اور اس میں تو کوئی دو راہ نہیں ہے۔ لیکن چلے، اس حکومت وقت کو سیاسی شہید ہونا ہے یا جو بھی ہونا ہے، یہ آنے والے دن ہی ڈیسائیڈ کریں گے۔ ابھی تک لیے اپنے ہوسٹ کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ، نئی اور بڑی خبروں کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔